چھوڑ سکتا تھا؟ کہتے ہیں بلال بن حارث تو گیا کیوں ہے؟ تو نے شرک کیا، تیری بات پر تجھے سزا ملے گی۔ نہیں، حضرت عمر نے مانا تو صحیح گیا ہے، تیری بات میں قبول کرتا ہوں، سندیشہ تیرا صحیح ہے، لہذا رجل والا معاملہ حضرت عمر نے ختم کر دیا ہے۔ انہوں نے صفائی لینی تھی، ان کے نزدیک جو معتبر ہے وہ ہمارے نزدیک بھی معتبر ہے۔ جب وہ مان گئے رجل کی بات، ہم بھی مان گئے اور ان تک سند ثابت ہے، لہذا میں سند صحیح سے یہ بیان کر رہا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بعد از وصال ہم ہی نہیں صحابہ بھی مانگنے والے ہیں۔ اس سلسلہ میں ان حوالہ جات کی تفصیل کے ساتھ آ جاؤ اب امام بخاری سے یہ پوچھ لیتے ہیں کہ صحابہ کا عمل کیا تھا اور انہوں نے کیسے مانگا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ یہ میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے اس کا نام ہے الادب المفرد، یہ ہے امام بخاری کی کتاب۔ اس میں ایک باب ہے، باب ما یقول الرجل اذا خدرت رجلہ، جب بندے کا پاؤں شل ہو جائے، سو جائے، اسے کیا کرنا چاہیے۔ اس باب میں انہوں نے حدیث ذکر کی ہے، اے سنی اپنے ایمان کی سند پر ناز کر، کہاں سے چل کے تیرا مسلک آیا ہے۔ یہ ہے الادب المفرد، الادب المفرد، اور 142 صفحہ۔ آپ حیران ہوں گے باقی کتابیں نہیں ہیں، یہ پرانی کیوں ہے؟ میں مظلوم ہوں، تمہیں کیا بتاؤں۔ اس میں وہ لفظ ہے یا والا جو ان کے سینے میں نیزہ لگتا ہے۔ کتنا ظلم ہے، چھاپا بعد میں تو یا کاٹ کے حاشیے میں لکھی اور پھر حاشیے سے بھی نکال۔ اب مارکیٹ میں تمہیں نہ اوپر ملے گی نہ حاشیے میں ملے گی، لیکن امام بخاری نے جب لکھی تو یہ ہے مکتبہ تازیہ کی چھپی ہوئی کتاب۔ مناظر اسلام حضرت مولانا صوفی محمد اللہ دتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بسن پورا والے، یہ ان کے مکتبے کی کتاب ہے۔ یہ لکھو، دیکھو اس میں لکھا کیا ہے اور پھر سوچو کہ ہم نے ان کا بگاڑا کیا ہے۔ وہ حبیب پیارا تو عمر بھر کرے فیض و جودی سر بسر، ارے تجھ کو کھائے تپے سکر، تیرے دل میں کس سے بخار ہے۔ یا کاٹتا پھرتا ہے اور چاٹتا پھرتا ہے، مگر سینوں سے کون چاٹے گا، جنت کے پتوں سے کون مٹائے گا، عرش کے تاج سے کون کھرچے گا۔ یہ لکھا ہے، یہ لکھا رہے گا۔ دیکھو حضرت عبد الرحمن بن سعد، اس کی سند پر پوری ذمہ داری سے اعلان کر رہا ہوں، جسے ہوگا کوئی وہم نکالنے کے لیے انشاءاللہ ہر وقت تیار ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن سعد کہتے ہیں خادرت رجل بن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر کا پاؤں شل ہوا، فقال له رجل اذکر احب الناس الیک، انہیں کسی نے کہا انہیں یا بلاؤ جو سب سے بڑے محبوب ہیں۔ تو کیا انہوں نے عمل کیا فوراً؟ فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد کی ہے، چونکہ یہ جو راوی ہے نا حضرت عبد الرحمن بن سعد، یہ حضرت عبداللہ بن عمر کے غلام ہیں، یہ تابعی ہیں، یہ صحابی نہیں ہیں۔ اگر نبی علیہ السلام کے زمانے کی بات ہوتی تو پھر یہ تابعی نہ ہوتے، یہ بھی صحابی ہوتے۔ یہ تابعی روایت کر رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر سے، ان کا نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد جب مشکل پڑی، پاؤں شل ہوا، تو انہوں نے کیا کہا؟ فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آگے میں حوالے پیش کرتا ہوں، کہتے ہیں یوں ٹھیک ہوا، لگتا تھا بیمار نہیں تھا، رسی سے باندھا ہوا تھا، رسی کسی نے کھول دی ہے۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ یہ انداز ہے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس میں انہوں نے اس انداز کو احادیث کے اندر واضح کر دیا گیا ہے۔ اب یہاں پہ تھوڑی سی وضاحت ان سے گھر سے بھی کروا لیتے ہیں۔ یہ تحفۃ الذاکرین ہے، ان کے امام شوکانی کی کتاب تحفۃ الذاکرین، اس کے اندر یہ صفحہ نمبر 249 پر یہی حدیث موجود ہے، اور یہاں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ کہتے ہیں حیثم بن حنش کننا عند عبداللہ بن عمر، ہم ان کے پاس تھے، ان کا پاؤں جس وقت سو گیا، قال له رجل اذكر احب الناس الیک، کہا گیا جو سب سے بڑے محبوب ہیں ان کو یاد کرو۔ فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
ابھی یہاں تک وہ ٹیم نہیں پہنچی کھرچنے والی کہ یہاں سے بھی کھرچے. ابھی یہاں یا موجود ہے اور یہ نہیں چھپی ہوئی ہے. یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے فکانما ناشاط من اقال، لگا یوں جیسے ڈھنگا کسی نے باندھا ہوا تھا، ڈھنگا اتار دیا ہے، پاؤں بالکل صحیح ہو گیا ہے، چلنا شروع ہو گئے. اور یہاں انہوں نے کہا جو کہہ رہے تھے وہ حضرت عبداللہ بن عباس تھے، دعوت دینے والے کہ پکارو نبی علیہ السلام کو. چونکہ اس نے آگے لکھا ہے کہ یہ صحابہ کے نزدیک طے شدہ تھا کہ جب بولتے تھے سب سے بڑے محبوب تو مراد نبی علیہ السلام ہی ہوتے تھے. اب مشکل میں ابن عباس ابن عمر کو مشورہ دے رہے ہیں، اگر مشکل دور کرنی ہے تو محبوب کو پکارو، مشکل دور ہو جائے گی. ہمارے نبی علیہ السلام نے پکارا ہے تو مشکل دور ہو گئی ہے. ایسے ہی کھرچنے والے کہاں تک کھرچیں گے؟ اس کے اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ذکر کے چرچے جو ہے مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے عادا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. امام نووی کی الاذکار ہے، اس کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے اور یہاں صفحہ 305 ہے. فقال له رجل اذكر احب الناس اليك فقال یا محمد. یہاں بھی یا سلامت ابھی تک نظر نہ لگ جائے، یا سلامت ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مانگا صحابہ نے، نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد مانگا، دور سے بیٹھ کے مانگا. نبی علیہ السلام کی مدد پہنچی. کہتے ہیں بیماری ہوتی ہے آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتی ہے، سرکار کی مدد یوں پہنچی ہے لگتا تھا بیماری نہیں تھی، رسی سے باندھا ہوا تھا، رسی کھول دی گئی ہے. اس کے بعد سنو، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا عقیدہ، یہ تہذیب الکمال فی اسماء الرجال، یہ وہ جمال الدین ابی الحجاج یوسف مزی کی کتاب ہے، اسماء الرجال کی حتمی کتاب سمجھی جاتی ہے. اس بندے کی کتاب جس کے کہنے پر راویوں کو صحیح یا ضعیف مانا جاتا ہے. انہوں نے اس کتاب کے اندر اپنی اس کتاب کی 11ویں جلد میں، یہ 11ویں جلد ہے اس کی تہذیب الکمال کی، اس کے اندر یہ ذکر کیا ہے. اور کمال یہ ہے کہ اس مقام پر انہوں نے اور مغالطے بھی لوگوں کے نکال دیے. الدعاء والعبادہ کا جو میں وعدہ کیا تھا میں نے کہ میں حوالہ پیش کروں گا، اب وہ وقت آ گیا ہے. یہاں پر کہتے ہیں خادرت رجلہ فقلت له یا ابا عبد الرحمن مال رجلے کا. ہم نے کہا ابن عمر تمہارے پاؤں کو کیا ہوا؟ کہنے لگی اجتماع اسبہا من ہا ہنا، پٹھے کٹھے ہو گئے ہیں، پاؤں چل نہیں سکتا. قال کہتے ہیں راوی قل تو میں نے کہا کیا؟ ادعو، سارے بولو ادعو. ادعو مانا کیا ہے؟ پکارو. ادعو احب الناس الیک، پکارو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب بتائیں مجھے وہ لوگ جو ہم پہ شرک کے تیر برساتے ہوئے کہتے ہیں الدعاء والعبادہ، یا سے پکارنا یہ عبادت ہے، یہ پوجا ہے، تو صحابی کو پرستش والا مانو گے کہ وہ نبی علیہ السلام کی معاذ اللہ پوجا کر رہے ہیں؟ نہیں، ادعو سرکار کے بارے میں ہو تو پوجا نہیں پکارنا ہوتا ہے. قال له رجل ادعو، آواز دو. اذکر کا معنی ذکر کرو، اس اتنا مطلب واضح نہیں ہوتا. ادعو پکارو. ادعو احب الناس الیک، جو سب سے بڑے محبوب ہیں انہیں پکارو. کہتے میں نے پکارا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فم بسطت، پاؤں فوراً سیدھا ہو گیا. پہلے اصحاب سکڑ چکے تھے، اب یہاں سے بھی یا نہیں مٹا، ابھی تک یا باقی ہے. وہ کیڑے یا مٹانے والے ابھی دیمک والے نہیں اس جگہ پہنچے، عاشق پہلے پہنچ گئے ہیں. ہم نے اعلان کر دیا ہے کہ اس کو کوئی نہ مٹائے، چوری پکڑی جائے گی. یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جلد ہے 11ویں، صفحہ نمبر 212 ہے جہاں پہ اس کا ذکر ہے. ابھی اور حوالہ جات بھی موجود ہیں. یہ مسند ابن الجاد ہے، مسند ابن الجاد. اس کے اندر بھی امام ابن الجاد نے، جن کی تاریخ ولادت 134 ہجری ہے، کتنے پرانے امام، 134 ہجری میں جو عقیدہ پڑھا رہے تھے اس کا بیان یہاں پہ آج عقیدہ توحید سیمینار میں کر رہا ہوں. سن لو میرے بھائیو، رات سمٹتی جا رہی ہے اور بات بڑھتی جا رہی ہے. یہ دیکھو ابن الجاد، مسند ابن الجاد، اس کا صفحہ نمبر 359 ہے.
369 صفحے پہ 369 صفحے پہ یہ لکھا ہے، جس وقت پٹھا ان کے پاؤں کا سکڑ گیا کیا ہوا؟ کہتے ہیں راوی میں نے کہا کل تو ادعو احب الناس الیک، ادعو پکارو ان کو، یہاں بھی ادعو کا لفظ ہے، دا یدو، ادعو پکارو، ہم پہ جو الزام دے گا وہ سارے صحابہ کی طرف جائیں گے، اور صحابہ کو مشرک کہنے والے خود کس حیثیت کے مالک ہو سکتے ہیں؟ اس واسطے عقیدہ ہمارا اٹیچ ہے اس عقیدے سے، ہم پہ اعتراض صحابہ پہ اعتراض ہے۔ ادعو احب الناس الیک قال یا محمد فانبسطت صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے یہاں بھی یا موجود ہے، یا ابھی تک موجود ہے، ابھی تک موجود ہے کہ پکارا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فوراً پاؤں صحیح ہو گیا۔ کہاں جائے گے بھاگ کے وہ نالائق ڈاکٹر جو کہے کہ نبی علیہ السلام سے مانگنا حرام ہے، وہ 4 انگلش کے لفظ رٹ کے امت کے عقیدوں کو لوٹنا چاہتا ہے۔ ہم ایسے بھگوڑے کو بھاگنے نہیں دیں گے، ہر میدان میں اس کا تعاقب کریں گے۔ وہ جو یزید کو رحمہ اللہ کہے، ہم اس بدبخت کا پورا محاسبہ کریں گے۔ آج داتا صاحب کی چوکھٹ میں بیٹھے مجھے بات یاد آ گئی، کشف المحجوب جو فارسی ہے، اردو کی بات نہیں کرتا، فارسی میں جہاں یزید کا ذکر کیا داتا صاحب نے تو کیا کہا؟ یزید افضا اللہ، یزید جسے رب رسوا کرے، یزید افضا اللہ، یہ کہتا ہے رحمہ اللہ، ڈاکٹر ذاکر کہتا ہے رحمہ اللہ، اور داتا صاحب کہتے ہیں افضا اللہ، یہ کہتا ہے یزید رب تجھ پہ رحمت کرے، داتا صاحب کہتے ہیں یہ یزید رب تجھے رسوا کرے۔ اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ تم نے داتا صاحب کا ساتھ دینا ہے یا نالائق ڈاکٹر کا ساتھ دینا ہے۔ اخذہ اللہ یہاں لکھ کے فوراً ایک دوسرے طبقے کو بھی داتا صاحب نے سمجھایا، فرمایا اب یزید کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں مریض کوئی نہ بنے، اخذہ اللہ دون ابی ہے، فرمایا رب یزید کو تو رسوا کرے، حضرت امیر معاویہ کو شان عطا فرمائے۔ یہ کشف المحجوب فارسی میں جملے لکھے ہوئے ہیں، میں اپنا 7 ادب کہوں گا ترجمہ کرنے والوں سے، انہوں نے یہ لفظ کاٹے ہوئے ترجمے سے، اور ترجمہ ان لفظوں کا نہیں کیا ہوا، یا تو پتہ نہیں چلا، نسخے میں کسی میں شاید موجود نہ ہو، اور یا پھر جان بوجھ کے چھوڑ دیا گیا ہے۔ داتا صاحب کے ہر لفظ میں ایک عقیدہ ہے اور ہر لفظ میں ایک آفتاب ہے، وہ لفظ سارے شامل کرنے چاہیے۔ یزید اخذہ اللہ دون ابی ہے، یہ داتا صاحب کا عقیدہ ہے، اور اس میں اس بات کو واضح کیا گیا ہے۔ اب یہ طبقات کبریٰ ہے، طبقات کبریٰ یہ 3 جلد ہے طبقات کبریٰ کی۔ ابھی بات نبی علیہ السلام سے مانگنے کی ہو رہی ہے، اور کون؟ جو صحابہ مانگے، صحابہ مانگے۔ یہ اس مقام پر بھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ، یہ ہے 108 صفحہ، جلد نمبر 3 ہے، طبقات کبریٰ جلد نمبر 3۔ عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ یہ ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام کے صحابی جب بیمار ہوئے مشکل کشائی کے لیے کیا لفظ بولے؟ کسی نے کہا ادعو احب الناس الیک، پکارو ان کو جو محبوب ہیں سب سے بڑے، فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حوالے ابن سنی کا بھی ابھی موجود ہے، امر الیوم واللیلہ، 7 حوالوں سے میں نے یہ بات ثابت کی۔ یہ دوسری بات کہ صحابہ بعد از وصال دور بیٹھ کر بھی نبی علیہ السلام سے حاجتیں مانگ لیتے تھے۔ اس کے بعد اب بات سمٹتی جا رہی ہے، یہاں میں ایک تمہارے سامنے تھوڑا سا انالیسس رکھنا چاہتا ہوں تاکہ پتہ چلے تمہیں پتہ ہی ہے، اوروں کو پتہ چل جائے۔ ہم نے عقیدہ گھڑا ہوا نہیں لیا، ہم نے تو صحابہ سے پڑھا ہوا لیا ہے۔ اس سلسلہ میں صحابہ کرام علیہم رضوان کا ذکر تم نے سن لیا، آ جاؤ اب تابعین کے بارے میں۔ حوالے بہت ہیں مگر اختصار سے میں تمہارے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کتاب جو میرے ہاتھ میں ہے سیر اعلام النبلاء، یہ امام ذہبی کی کتاب جو نقد رجال میں جس کو امام مانا جاتا، انہوں نے اپنی کتاب کی 6 جلد میں حضرت محمد بن منقدر کے حالات جب لکھے، محمد بن منقدر کا میں عقیدہ بھی بیان کرنے لگا اور عمل بھی، کس لیے کہ صحابہ کے بعد پتہ چلے تابعین بھی وہی عقیدہ رکھتے ہیں جو آج ہم عقیدہ رکھنے والے ہیں۔ اس سلسلہ میں
یہ بات بھی کان کھول کے سن لینا، آپ نہ کھولیں تو دوسرے ضرور کھول لیں۔ یہ محمد بن منقدر جو ہیں، ان کو اللہ نے اتنی بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ ولادت 30 ہجری ہے، کوئی دور کی بات نہیں۔ 30، بولو تھک نہ جانا، 30 وہ جلدی جلدی کی بات ہے۔ 30 ہجری نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد بس تھوڑے سے سال گزرے۔ محمد بن منقدر صحابی نہیں، تابعی ہیں، لیکن اتنے بڑے امام ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت جابر، حضرت ابن عباس، حضرت ابن زبیر، حضرت انس بن مالک، حضرت ابو امامہ، حضرت مسعود بن حکم، ان ساروں کے یہ شاگرد ہیں۔ اور پتہ استاد کس کس کے ہیں؟ روح ٹھنڈی ہو جائے گی۔ یہ محمد بن منقدر، چونکہ عقیدہ ان کا ذکر کرنا ہے نا، ڈاکٹر ذاکر نالائق کے لحاظ سے آپ کے سامنے یہ چند حوالہ جات پیش کر رہا ہوں۔ یہ اب ہے کہ جو کچھ میں نے نظریہ بیان کیا، امت میں ہر صدی پر اس پہ لوگ عمل کرتے رہے۔ امت میں ہر صدی میں، بولو، ہر صدی میں لوگ اس پہ عمل کرتے رہے۔ یہ حضرت محمد بن منقدر جن کی تاریخ ولادت 30 ہجری ہے، اور جو حضرت امام مالک کے استاد ہیں۔ کن کے استاد ہیں؟ کن کے استاد ہیں؟ امام جعفر صادق کے بھی استاد ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ کے بھی استاد ہیں۔ وہ محمد بن منقدر جن کے علم کی فصلوں سے آج تک لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، ان کا عقیدہ ذابی کے حوالے سے یہ تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ دیکھ لو، صفحہ نمبر 159 ہے، اور راوی مصعب بن عبداللہ ہے جو اسماعیل بن یعقوب تیمی سے روایت کرتے ہیں، اور یہ دونوں راوی ان کے لحاظ سے لسان المیزان میں ان کو راوی نمبر 1380 پر ثقہ قرار دیا گیا، اسماعیل بن یعقوب کو، اور مصعب بن عبداللہ پہ ویسے ہی سارے لوگ ان کی ثقات کو مانتے ہیں۔ کیا عقیدہ تھا یہ محمد بن منقدر؟ کون؟ محمد بن، ان کو جس وقت کوئی بیماری آتی تھی ان پر، یقوم کھڑے ہو جاتے تھے، کما ہوا جیسے ہیں، حتی یادا خدہ علی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا رخسار نبی علیہ السلام کی قبر مبارک پہ رکھ لیتے تھے۔ اچھا، جب کچھ لوگوں نے پوچھا کہ پتہ چل جائے کہ عقیدہ ہے یا ویسے رکھ لیتے ہیں، فقال انہ یصیبنی خطر، مجھے جب اندیشہ لاحق ہوتا ہے تو کیا کرتا ہوں، اذا وجدت ذالک استعنت بقبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب بھی بیماری آتی ہے میں نبی علیہ السلام کی قبر سے بھی استعانت کرتا ہوں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا مطلب امام اعظم کے استاد نے سمجھایا، اس کا مطلب امام مالک کے استاد نے سمجھایا، اس کا مطلب امام جعفر صادق علیہ الرحمہ کے استاد نے سمجھایا۔ کہنے لگے بیماری جس وقت آئے، استعنت بقبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی علیہ السلام کی قبر کو بھی مددگار مانتا ہوں، قبر کو بھی مددگار سمجھتا ہوں۔ تو پتا چلا یہ آج جو بگوڑے کہہ رہے ہیں کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، کچھ کر نہیں سکتے، محمد بن منقدر سارے تابعین کی نمائندگی کر رہے ہیں کہ جیسے یہ صحابہ کا دین تھا ایسے ہی تابعین کا بھی دین تھا۔ اور یہ بات میرے بھائیوں، ادھر تو قبر شریف سے استعانت کی جائے، اور ادھر اتنا بغض ہے، اتنا بغض۔ یہ بھی ایک ڈاکٹر ہے، پر اسرار بیان القرآن، تفسیر اس کا نام رکھا ہوا ہے، اور لکھتا اس میں کیا ہے، وہ جو شعر ہے نا مشہور، ہیرا نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرمہ ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ اب ہم جھوٹے ہیں، اس بندے نے لفظ مدینہ شعر سے کاٹ دیا، لفظ مدینہ بھی کاٹا، لفظ نجف بھی کاٹا، اور پھر ساتھ لکھا کہ میں جان کے کاٹ رہا ہوں۔ اتنی کچی توحید ہے کہ خطرہ پڑا ہوا اگر مدینہ کو مدینہ لکھا۔
اب دیکھو یہ ہے صفحہ 162 اور اس کی بیان القرآن حصہ اول، لکھا ہے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرمہ ہے میری آنکھیں خاک کے حجاز و حول قدس۔ کہتا ہے اس شعر کے دوسرے مصرے میں میں نے کچھ لفظی تصرف کیا ہے، اتنی بدبختی کہ جہاں مدینہ تھا کہ خاک مدینہ سے سمجھتا کہ شرک ضرور آ جائے گا، کہ خاک مدینہ کو اگر سرما کہا جائے تو سمجھتا ہے توحید کو خطرہ ہے، اور نجف کی خاک کو اگر سرما کہا جائے تو کہتا ہے توحید کو خطرہ ہے۔ اب بتاؤ ہم ان کا کیا کر سکتے ہیں؟ اتنے خطرات، اتنے خدشات، اور یہاں تک بات نہیں، برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ کی الو بیٹھا ہو انجام گلستان کیا ہوگا۔ یہ میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے یہ المکتب التعاونی للدعوت والارشاد، دورۃ منہج و دورۃ الحج، حج کا طریقہ اس میں سکھایا گیا سعودی حکومت کی طرف، اس سال جو بانٹی گئی ہے، اس کے صفحہ نمبر 38 پر ایک بڑی ہی تنبیہ کی گئی ہے کہ یہ کام بالکل نہ کرنا، بچ جاؤ اس سے ورنہ تم مشرک ہو جاؤ گے۔ کیا لکھا ہے صفحہ نمبر 38 پہ؟ یہ لکھ دیا کہ اہم تنبیہ، قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ کہنا حدیث رسول علیہ السلام کی صریح خلاف ورزی ہے۔ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ کہنا یہ دین ہے کوئی؟ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ کہنا، روزہ کہنا کہتے ہیں حدیث کی صریح خلاف ورزی ہے۔ میں نے کہا کس دین کو تم نے سونگا؟ میرے نبی علیہ السلام تو فرماتے ہیں جس نے میرا کلمہ پڑھا اس کی قبر بھی روضۃ من ریاض الجنہ۔ جن کا خادم روزہ رکھے اس نبیوں کے سردار کی قبر کا عالم کیا ہوگا؟ کوئی بغض کی حد ہوتی ہے، لیکن روزہ کہنا حدیث کی صریح خلاف ورزی ہے۔ ادھر روزہ کہنے نہیں دیتے، ادھر تابعین رخسار رکھے ہوئے ہیں اور کہتے کیا ہے؟ استعنت بقبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے استعانت کی ہے۔ یہ دین ہے اس صدی کا دین جو تابعین کی صدی ہے۔ اب اس کے ساتھ یہ تہذیب التہذیب سے میں تمہیں اگلی حکمت اس کی ظاہر کرتا ہوں، چونکہ اب قبلہ شاہ صاحب تشریف فرما ہے، میں مختصر اس کو آگے پہنچاتا ہوں۔ تہذیب التہذیب ابن حجر اسقلانی کی جلد نمبر 4، اس میں سارے محدثین کے پیر کا عمل کیا گیا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے ان کا نام کیا ہے؟ ان کا نام امام ابو بکر بن خزیمہ ہے۔ امام ابو بکر بن، امام بخاری کے استاد، امام بخاری کے 140 کتابوں کے مصنف ابن خزیمہ، 2 صدیوں کا عقیدہ میں نے بیان کیا، یہ 3ری صدی ہجری ہے، ان کی ولادت ہے 223 ہجری۔ میں صوفیاء کا غلام ہونے کے باوجود میں یہ محدثین کی طرف سے سندیں پیش کر رہا ہوں تاکہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم سند دیکھیں گے مانیں گے، تو یہ محدثین کے استاد کا قول اور عمل میں پیش کر رہا ہوں۔ تصوف کی کتاب بڑی معتبر ہے، مگر جو بگوڑے ہیں تصوف کے اور کہتے ہیں نہیں نہیں ہمیں یہ سند دکھاؤ، تو یہ سند سامنے ہے۔ یہ کون ہے؟ 656 صفحہ ہے، جلد نمبر 4 ہے، تہذیب التہذیب ہے۔ اور اب مزے کی بات یہ ہے کہ سیدوں کے ایک امام کی قبر کا ذکر آیا ہے اور سٹیج پر سید جلوہ افروز ہیں، انہی کی نسل پاک سے۔ یہ کتنا مبارک عمل، کتنا مبارک عقیدہ۔ راوی ہے محمد بن معمل جو نیشا پور کے امام تھے، وہ کہتے ہیں خرجنا ما امام اہل الحدیث، ہم اہل حدیث کے امام ابی بکر بن خزیمہ، ابو بکر بن خزیمہ کے ساتھ نکلے، وہ عدیل ہی ابی علی سقفی، اور ان کے ہم پلہ امام ابو علی سقفی کے ساتھ، ما جماعت من مشائخنا، سارے شیخ اکٹھے ہو کے ہم نکلے
इला ज़ियारत कब्र अली बिन मूसा अर्रिज़ा, इमाम अली बिन मूसा अर्रिज़ा बेतूस, तूस में उनकी कब्र की ज़ियारत के लिए हम निकले। अब ये लफ्ज़ अहले हदीस से कोई गलतफहमी ना इख्तियार कर ले, ये आज की नस्ल उस वक्त थी नहीं। अहले हदीस उन्हें कहा जाता है जो 140 जिल्द में उस वक्त किताब लिख रहे थे और इमाम थे सारे हदीस वालों के, यानी जिनका शोबा इल्म हदीस पढ़ना पढ़ाना था, इमाम बुखारी के उस्ताद, इस बात इनको इमाम अहले हदीस कहा गया। यानी अकीदे में सुन्नी है और शोबा हदीस पढ़ना पढ़ाना है और उसने कमाल हासिल किया हुआ है। अब ये सारे मुहद्दिसीन किधर गए? इला ज़ियारत कब्र अली इब्न मूसा, हजरत इमाम अली रजा की कब्र पे रहमहुल्लाह ताला। अब आज की वो फिक्र कहाँ गई जो कि नबी अलैहिस्सलाम की कब्र रोजा पाक की तरफ जाना हो तो माज़अल्लाह नियत से नहीं जाना चाहिए, मस्जिद नबवी की नियत से जाना चाहिए। मैं पूछता हूं, जिनके पढ़ाए हुए को इमाम बुखारी कहते हैं, अगर वो बिदती हैं तो इमाम बुखारी कैसे सच्चे होंगे? अबू बकर बिन खुज़ैमा तूस मस्जिद नबवी के लिए नहीं गए, तूस में बैतुल मुक़द्दस के लिए नहीं गए, तूस में मस्जिद हराम के लिए नहीं गए, तूस में हजरत इमाम अली रजा रहमहुल्लाह ताला की कब्र की ज़ियारत के लिए गए हैं। लिहाजा जिन लोगों ने इसको कहा कि ये मासियत का सफर है, तो नया दिन उन्होंने बनाया। हमारा तो वो है जो तीसरी सदी में भी रहा था, तीसरी सदी में। और फिर मजे की बात यह, सिर्फ गए नहीं, वहां जाके किया क्या है? आज जो नबी अलैहिस्सलाम की जाली के सामने वो बड़ा नाजुक मकाम जब होता है, हाथ बांध के खड़ा हो तो शुरते धक्के देते हैं और उसका किबला सीधा करते हैं। उन्होंने नमाज के अलावा दुआ का भी किबला बनाया हुआ है कि दुआ उधर मांगो, इधर मुंह ना करो, हाथ नहीं बांध देते कि ये तदर्रो है, तदर्रो नाजायज है। पूछो इमाम अबू बकर बिन खुज़ैमा से क्या किया उन्होंने। इमाम मोहम्मद बिन मुअम्मल कहते हैं ये उन्होंने किया था, कहते हैं रई तो मिन ताज़ीम ही यानी इब्न खुज़ैमा ले तिलकल बुका व तवादुही लहा व तदर्रुही इंदहा मा तहय्यरना। कहते हैं हमारे सारे मुहद्दिसीन के इमाम जिस वक्त हजरत इमाम अली रिजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र पे पहुंचे, हमने देखा इमाम अबू बकर बिन खुज़ैमा ने उस कब्र की ताज़ीम की, उस कब्र के पास तदर्रो किया, उस कब्र शरीफ के पास तवाज़ु किया और बताया कि जिनकी नस्ल पाक में इतनी बाद में आने वाले की कब्र का इतना एहतराम है, उस रसूलों के इमाम के रोजे का आलम क्या होगा। हदीस, सनद, तदर्रो, ताज़ीम, तवाज़ो, ये सारे अल्फाज इस जगह मौजूद हैं। और ये अस्मा और रिजाल की किताब जहां थोड़ी सी भी कोई आगे पीछे की बात नहीं चलती, वो जिनके कहने पर रावियों की सारी बातें तस्लीम की जाती है, सही ज़ईफ का फैसला होता है, वो ये कह रहे हैं। अब मैंने तुम्हारे सामने किस सदी का अमल बयान किया? किस सदी का? 15वीं वालों, ये तीसरी सदी में भी था। तीसरी सदी में लल्लू पंजू की बात नहीं कर रहा, मुहद्दिसीन के इमाम की बात कर रहा हूं, अकेले की नहीं, अबू अली सखवी की भी साथ ही कर रहा हूं और मोहम्मद बिन मुअम्मल की भी बता रहा हूं। मां जमात मशाइख ना, और फिर एक पूरी जमात। तो अब तो किसी को तो तौहीद याद होती है उनके बकौल, मैं कहता हूं सबको याद थी और वो बता रहे थे कि 15वीं वालों, तुमने तौहीद समझनी है तो हमारा सबक पढ़ के समझनी है। ये अकीदा तुम्हारे सामने मैंने बयान कर दिया तीसरी सदी का। अब आगे नंबर किसका है? चौथी सदी का। चौथी सदी में अमल ये तुम्हें बताता हूं, ये जिल्द नंबर 5 है, इसका नाम किताब उस-सिकात है। सेका रावियों का जिक्र होता है। अब जिनके कहने पे किसी को सेका माना जाए, वो खुद कितने बड़े मेयार होंगे। ये सेका रावियों का अमल, ये उनकी बात, ये उनका पैगाम, ये देख लो। ये है इमाम अबू हातिम मोहम्मद बिन हम्माम
حبان بستی، ان کا یہ کتاب الثقات کی جلد نمبر 5 ہے، روح ٹھنڈی ہو جائے گی۔ کیا عقیدہ ہے 34 صدی ہجری والوں کا، 34 صدی ہجری بھی ہماری، 34 صدی ہجری کا عقیدہ بھی ہمارا، 34 صدی ہجری کی روشنی بھی ہماری، 34 صدی ہجری کے بہاریں بھی ہماری۔ یہ کتاب الثقات، اس کے صفحہ نمبر 326 اور 325 پر بات موجود ہے۔ اور حالات کس کے ہیں؟ وہی امام علی رضا جو حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، وہ امام موسیٰ کاظم جو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، وہ امام جعفر صادق جو حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، وہ امام باقر جو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، وہ امام زین العابدین جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، اور وہ امام حسین جو تاجدار حلتا حضرت علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ یہ کتنا نور کا سلسلہ ہے، کیا انداز ہے، کیا عقیدہ ہے۔ یہ وصال ہوا ہے امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 203 ہجری میں، 203 ہجری میں قبر مبارک بن گئی۔ اب یہ راوی جو ہے اس کتاب کے مصنف، انہوں نے طوس میں کچھ وقت گزارا ہے، اپنا تجربہ بیان کرتے ہیں۔ سمجھنا عقیدہ کتنا واضح بیان ہو گیا۔ کہنے لگے وما حلت بی شدہ فی وقت قیامی بے طوس، جب میں طوس میں رہتا تھا مجھ پر جتنے بھی مشکل وقت آئے، مشکل کہاں سے حل ہوئی؟ فزرت قبر علی بن موسیٰ الرضا، جب مشکل آئی میں حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ چلا گیا۔ صلوات اللہ علی جدہ و علیہ، ان کی جد پر، ان پر اللہ کے درود ہو۔ ودعوت اللہ، وہاں قبر پہ جا کر میں نے رب سے دعا مانگی، ازالتہا، کہ وہ مشکل دور ہو جائے۔ جو اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ مزارات پر جا کر رب سے دعا مانگتے ہیں، حالانکہ وہ ہر جگہ سے سنتا ہے، لیکن خاص مقامات پہ جب پہنچتے ہیں کہتے ہیں ماں سے ذکر کیا، الا استجیب لی، جتنی مشکلیں مجھ پہ آئی ہیں ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے امام علی رضا کی قبر کی زیارت جا کے کی ہو مشکل کو حل کرنے کے لیے، اور مشکل حل نہ ہوئی ہو، ہر بار میری مشکل حل ہو گئی ہے۔ کس صدی کا عقیدہ ہے؟ کس صدی کا؟ امام محمد بن حنبان جو کتاب الثقات، جن کے کہنے پر حدیثوں کو صحیح مانا جاتا ہے، راویوں کو مانا جاتا ہے، اتنی اتھارٹی وہ ذات، ان کا یہ عقیدہ، اور کہنے لگے لوگوں سن لو، زالت انی تلک الشدہ، جتنی بھی مشکل آتی تھی وہ زائل ہو جاتی تھی۔ وہذا شیء جربتہ مرارا، یہ ایک مرتبہ کی بات نہیں، میں نے کئی بار تجربہ کیا ہے۔ جربتہ، میں نے تجربہ کیا ہے، مرارا، کئی بار۔ فوجدت کذالک، جب بھی ان کی قبر پہ گیا ہوں جھولی بھر کے واپس آیا ہوں۔ یہ کس صدی کا عقیدہ تھا؟ چوتھی صدی کا۔ آؤ اب پانچویں صدی، پانچویں صدی عقیدہ الاستیاب فی معرفت الاصحاب، اس کے اندر پانچویں صدی کا عقیدہ بیان کر رہے ہیں۔ کون سے امام؟ وہ ابن عبد البر، وہ التمہید لما فی الموطأ من الاسانید، بہت بڑے محدث ابن عبد البر، وہ اس مقام پر اس صدی کا، کون سی صدی کا؟ پانچویں صدی کا لوگوں کا عقیدہ بیان کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں ان کا وصال جو ہے وہ 463 ہجری میں ہے۔ 463 ہجری کے توحید پرست کیا عقیدہ رکھتے تھے؟ انہوں نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر شریف کا ذکر کرتے ہوئے اس وقت کے جو لوگوں کے عقیدے تھے ان کا ذکر کیا۔ کہنے لگے وہ قسطنطینیہ میں ان کی قبر ہے، قبر ابی ایوب قربہ سورہا، شہر کی دیوار کے ساتھ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر موجود ہے۔ معلوم الی الیوم، آج تک اسے مٹایا کسی نے نہیں۔ اب تو جنت البقیع میں بھی نشانیاں باقی نہیں رہنے دی، اگر پوچھا جائے تو کہتا یہ حرام ہے، بس مطلقاً دعا کر دو، یہ نہ پوچھو قبر کس کی ہے،
لیکن اس وقت ابھی قبروں کو مٹانے والی کمپنی نہیں آئی تھی، وہ قبر اس وقت بھی موجود تھی۔ اور پھر عقیدہ کیا تھا؟ معظمون، لوگ اس کی تعظیم کرتے تھے۔ تعظیم سے مراد سجدہ کرنا نہیں، ادب کرتے تھے، لوگ تعظیم کرتے تھے۔ یستسقون بھی، بارشیں نہیں ہوتی تھی تو قبر ننگی کر کے حوالہ دیتے تھے، اوپر سے کپڑا ہٹا کے۔ یستسقون بھی، کون سی صدی والے؟ 5ویں صدی کے مومن، 5ویں صدی کے توحید پر بارش نہیں ہوتی، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پہ جاتے ہیں، جا کے بارش کی دعا قبر کے وسیلے سے کرتے ہیں۔ تو کیا ابن عبد البر تم جو اس زمانے کے ہو، کوئی دعا کا فائدہ بھی ہوتا تھا؟ کہتے ہاں، فیسقون، جب بھی ان کی قبر پہ جا کے دعا کرتے تھے بارش ہو جاتی تھی۔ یہ ہے قبروں سے مانگنے کا، قبروں پر جانے کا وہ دین جو شروع سے آ رہا ہے، اور یہ ائمہ سے ہم نے اس کو ثابت کیا ہے۔ یہ کون سی صدی گزر گئی؟ اب کون سی ہے؟ اس کے بعد، اب سے مراد اس کے بعد والی صدی، وہ 6ٹھی صدی۔ اب 6ٹھی صدی اور 7ویں صدی کے لیے ایک ہی امام دونوں صدیوں میں کام کر رہے ہیں، ایک ہی امام، وہ ہے امام ابن اسیر، ابو الحسن علی بن محمد الجزری۔ ان کی کتاب اسد الغابہ، اس کے اندر انہوں نے یہ بات تفصیل سے بیان کر دی ہے۔ وہ امام اس مقام پر اسی قبر کا حوالہ دیتے ہوئے وضاحت کرتے ہیں، اور یہ یاد رکھیں، یہ جو امام ہیں ابن اسیر اسد الغابہ جن کی کتاب ہے، ان کا زمانہ جو ہے وہ وصال ان کا 630 میں ہے اور ولادت 555 میں ہے، لہذا 6ٹھی ہجری کے بھی گواہ ہے اور 7ویں صدی ہجری کے بھی گواہ ہے، دونوں کے بارے میں گواہی دے رہے ہیں۔ یہ اسد الغابہ ان کی کتاب ہے، یہ جلد نمبر 1 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 653 ہے۔ یہاں پر انہوں نے یہ لکھا ہے، قبرہ بہا یستسقون بہ، حضرت ابو ایوب انصاری کی قبر وہاں پہ موجود ہے اور لوگ اس کے وسیلے سے دعائیں مانگتے ہیں۔ اب اس کے بعد صدی کون سی ہے؟ 8ویں صدی۔ بات اب اختتام کی طرف لاتے ہیں۔ 8ویں صدی، یہ ابن کثیر جو ابن تیمیہ کا شاگرد ہے، اس نے اس حقیقت کو لکھا۔ 8ویں صدی، آپ جانتے ہیں حضرت ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا 11 مقامات پر اس حدیث کا ذکر ہے بخاری شریف میں، وہ پہلی بحری جنگ کے لیے جو نبی علیہ السلام نے قبرص کی فتح کی خوشخبری سنائی تھی اور ام حرام نے دعا کروائی تھی کہ مجھے بھی اس میں شریک کر دیا جائے، وہ پہنچی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کی شہادت ہو گئی اور قبر ان کی وہاں پہ موجود ہے۔ ابن کثیر نے ان کا ذکر کرتے ہوئے اس جگہ پہ لکھا، قبرہ ہنالک، قبر قبرص میں کس کی؟ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ جو ہمارے نبی علیہ السلام کی رضائی خالہ ہے، ان کی قبر کہاں؟ قبرص میں ہے۔ کیا ہوتا ہے وہاں پہ؟ کہتا ہے یعظمونہ، وہاں پر اس قبر کی تعظیم کی جاتی ہے۔ آج اگر جنت البقیع میں، جنت مالا میں تم جاؤ تو تمہیں ایک مخلوق نظر آئے گی بوٹ پہن کے قبروں پہ چھلانگیں لگاتی ہے، اور ادھر کیا ہے؟ قبرہ یعظمونہ، تعظیم بھی کرتے ہیں اور وَيَسْتَسْقُونَ بِهِ، وسیلے سے دعائیں بھی مانگتے ہیں، دعائیں بھی مانگتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں قبر المرأة الصالحہ، نیک خاتون کی قبر ہے۔ تو یہ دیکھ لو، اس سلسلہ میں اب تفصیل کی طرف نہیں جاتا۔ یہ کتاب الروح جو ابن قیم کی ہے، جو ابن تیمیہ کا شاگرد ہے، اس نے ساری قبروں کے لیے بات یہ کتاب الروح، اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے اور بڑا قانون بھی یہاں واضح کر دیا گیا۔ صفحہ نمبر 22 ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث مغنی عن حمل الاسفار میں بھی ہے، موجم کبیر میں بھی ہے، مجمع الزبید میں بھی ہے اور یہ کتاب الروح میں بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اذا مات احدکم فسویتم علیہ التراب، جب تم میں سے کوئی بندہ فوت ہو جائے تو تم اس پر مٹی ڈال دو، یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ فلیقم احدکم علی راس قبرہ، تم میں سے کسی کو اس کی قبر کے سرانے کھڑا ہو جانا چاہیے۔ یعنی یہ یہاں بھی بات رائج کرنی چاہیے کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو فرمایا نبی علیہ السلام نے اس کے قبر کے سرانے کھڑے ہو جاؤ دفن کرنے کے بعد۔ پھر کیا کہو؟ فرمایا کہو یا فلان ابن فلانا، اے فلاں فلاں کے بیٹے۔ فرمایا ماں کا نام لینا ہے،
اے فلانی کے بیٹے، نام لے کے اس کی امی کا، اس کو آواز دینی ہے۔ فَإِنَّهُ يَسْمَعُ، جب بولو گے نا وہ سن لے گا، جواب نہیں دے سکے گا مگر سن لے گا۔ ثُمَّ لِيَقُلْ يَا فُلَانُ ابْنُ فُلَانَ الثَّانِيَةَ، دوسری بار پھر تم نے کہنا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ فَإِنَّهُ يَسْتَوِي قَاعِدًا، سیدھا اٹھ کے بیٹھ جائے گا۔ پہلی مرتبہ سنے گا اور دوسری مرتبہ سیدھا اٹھ کے بیٹھ جائے گا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ ثُمَّ لِيَقُلْ يَا فُلَانُ ابْنُ فُلَانَ، تیسری مرتبہ پھر کہو تو کیا ہوگا؟ فرمایا اب آگے سے بولے گا کیا؟ ارشدنا رحمک اللہ، او باہر بولنے والے بتا مجھے کیا بتانا چاہتا ہے؟ خدا تجھ پہ رحم کرے، اندر سے دعا بھی دے گا، خدا تجھ پہ رحم کرے، میری قبر پہ آ گیا ہے تو بتا مجھے کیا سمجھانا چاہتا ہے تو؟ تو فرمایا میرے نبی علیہ السلام نے، وہ کہتا ہے وَلَٰكِنَّكُمْ لَا تَسْمَعُونَ، تم سنتے نہیں ہو، تو یہ بتایا کہ جو سنائی نہ دے انکار اس کا نہیں کرنا، مان لینا ہے۔ فَيَقُولُ، یہ جو باہر سرانے کھڑا ہے یہ کہے اذکر ما خرجت علیہ من الدنیا، یاد کر اپنے سچے عقیدے کو، جو دنیا میں تو کہتا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اسے یاد کر۔ یہ قبر کے سرانے یعنی 3 مرتبہ اس کو خطاب کر کے یا کے ساتھ عام قبر عام بندہ یا کے ساتھ خطاب کر کے اس کو پھر یہ کہنا ہے کہ وہ اپنا عقیدہ یاد کرو، انک رضیت باللہ ربا، تو نے رب کو اللہ کو رب مانا تھا دنیا میں، اسلام کو دین مانا تھا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی غیب دان مانا تھا، وبالقرآن اماما، قرآن کو تو نے امام مانا تھا۔ جس وقت یہ تم باہر سے بولو گے نا تو کیا ہوگا؟ ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ان منکرا و نکیرا یتأخروا، وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو جائیں گے جو امتحان لینے آئے تھے۔ کل واحد منہما ویقول انطلق بنا، ان میں سے ہر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے گا، اب بولنے کی جگہ نہیں، چلو واپس چلتے ہیں۔ اب امتحان کس چیز کا لیں؟ یہ تو سارے جواب پہلے ہی دے رہا ہے، آؤ چلتے ہیں۔ یہ ہر فرشتہ جو 2 آئے ہوئے دوسرے کو کہے چلو اب چلتے ہیں۔ اب صحابہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو حدیث ہے فرشتے کہتے ہیں کہ چلتے ہیں، وہ کیوں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ کہتے ہیں کہ یقول اللہ ورسولہ حجیجہ دونہما، اب اس بندے کا امتحان لینے کی ضرورت نہیں، اللہ اور اللہ کے نبی دونوں اس کے حامی ہیں، اگر ہم نے کوئی ایسی بات کی تو اللہ کی طرف سے اللہ جواب دے گا، اس واسطے اب یہاں بولنے کی ضرورت نہیں رہی۔ ایک صحابی نے پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس بندے کی امی کا نام نہ آتا ہو، آپ نے فرمایا باپ کا نام نہیں لینا، امی کا نام لینا ہے، امی کا نام نہ آتا ہو، پتہ ہی نہ ہو جنازے میں گئے کہ دوست تھا، پتہ ہی نہیں والدہ کا نام کیا ہے، تو پھر کیا کریں؟ تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ینسبہ الی امی حوا، حضرت حوا کا نام تو آتا ہے نا، اسے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کا بیٹا کہہ کے پکارو۔ اب فیصلہ سارا ہو گیا۔ اس حدیث کو لے کے ابن قیم کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے فہذا الحدیث وان لم یثبت، اگرچہ اس کی سند میں ضعف ہے، فاتصال العمل به فی سائر الامصار والآثار من غیر انکار کاف فی العمل به، کہنے اگرچہ سمجھ کمزور ہے مگر حدیث قابل عمل ہے، یہ مضمون اور یہ بات پلے باندھ لینا، ہزاروں بیماریوں کی یہ علاج ہے ان کی طرف سے جس کو دیکھ دیا گیا۔ ہمارا تو قانون ہے ہی، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بڑی تشریح کی ہے، لیکن ابن تیمیہ کا شاگرد ابن قیم کہنے لگا اس حدیث کی سند اگرچہ کمزور ہے مگر سارے مسلمان ساری دنیا میں یہ کام ہر زمانے میں کرتے رہے ہیں، ان کا کرنا اس کے صحیح ہونے کے لیے کافی ہے، اس پر عمل کرنے میں اب کوئی بات نہیں، کیونکہ سارے مسلمان جو کرتے رہے ہیں، سند کو چھوڑو مسلمانوں کے عمل کو دیکھو، جب وہ کام کرتے رہے تو ہمیں اس پر اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ پوری کرنی چاہیے۔ اب اس سلسلہ میں یہ سارے ادوار کا چونکہ ایک ایک ہمارا دعویٰ ہے، ہم ہر صدی میں، ہر سال میں، ہر مہینے، ہر دن میں وہ عمل امت کا ثابت کر سکتے ہیں جو عقیدے آج بھی اہل سنت کو رب نے عطا فرمائے۔ بات ختم کرنے سے پہلے تقریباً وہ موضوع کے 2 حصے باقی رہتے ہیں، لیکن اہم پیغام خطاب قبلہ استاذ محترم فرمائیں گے۔
یہ ایک ضروری پیغام اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ توحید پر تمہارے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہم نے غیروں پر بھی حق واضح کیا، اور ہم نے جو ہم نہیں سمجھتے کہ ان کا تعلق ہمارے عقیدے سے ہے، وہ چھوڑے ہوئے کسی کے ہمارے مزارات پہ آ جاتے ہیں اور یہاں ایسی حرکتیں کرتے ہیں جن کی وجہ سے لوگ وہ بغلے بجاتے ہیں، پھر دیکھو تمہارے مزارات پہ یہ ہو رہا ہے۔ ہم نے وہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس پہ ہینڈ بل شائع کیا تو کچھ بدبخت کہنے لگے دیکھو ہم سے متاثر ہو کے یہ بھی کام کرنا شروع ہو گیا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں تمہاری نحوست سے ہم متاثر نہیں ہوئے، ہم تو اپنے امام کے کہنے پہ عمل کر رہے ہیں اور ایمان کے تقاضے پہ کر رہے ہیں۔ یہ فتاوی رضویہ شریف ہے، جلد نمبر 9 ہے، اس کے اندر حضرت کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ بزرگوں کے مزار پر جائیں تو فاتحہ کس طرح سے پڑھا کریں اور فاتحہ میں کون کون سی چیز پڑھا کریں۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ آگے چیزیں بتائیں، کیونکہ یہ جو ہینڈ بل تقسیم ہوگا نا ابھی ہو گیا ہے، اس میں یہ سارا فتویٰ لکھا ہوا تو سارا نہیں بیان کرتا، تھوڑا سا حصہ اس کا بیان کرتا ہوں کہ پڑھنے کے علاوہ پھر دعا کیسے مانگنی چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ پھر یعنی پڑھنے کے بعد اپنا جو مطلب جائز شریف ہو اس کے لیے دعا کرے اور صاحب مزار کی روح کو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنا وسیلہ قرار دے، پھر اسی طرح سلام کر کے واپس آئے۔ کس طرح؟ فرمایا جیسے پائنتی کی طرف سے جائے اور کم از کم 4 ہاتھ کے فاصلہ پر مواجہ میں کھڑا ہو جائے، یعنی قدمین شریف کی طرف سے جائے اور جہاں چہرہ مبارک کے قبر میں اللہ کے ولی کا وہاں سے 4 ہاتھ دور کھڑا ہو کر پڑھے اور پھر دعا مانگے، اور کہنے لگے مزار کو نہ ہاتھ لگائے نہ بوسہ دے اور طواف بالاتفاق ناجائز ہے اور سجدہ حرام۔ یہ اعلی حضرت کا فتویٰ، اعلی حضرت مجدد دین و ملت امام اہل سنت ان کا بتایا ہوا، ان کا واضح کیا ہوا اور ان کا سمجھایا ہوا انداز جو ہے اس کے مطابق نہ ہاتھ لگائے نہ بوسہ دے اور طواف بالاتفاق ناجائز اور سجدہ حرام۔ اور اس کے سوا آج کچھ خطیب بڑی بے احتیاطی سے ان کے پتہ نہیں کیا مقاصد ہیں اور وہ کس مسلک سے نظریے سے تعلق رکھتے ہیں، صوفیاء کے عقیدہ وحدت الوجود کو معاذ اللہ بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ فتاوی رضویہ جلد 15 صفحہ نمبر 280، اس میں ایک کتاب ہے گلزار وحدت، اس کا مسئلہ پوچھا گیا اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ یہ اشعار میں ان کا شرعی حکم کیا لکھے، کیا ہے؟ وہی کوئی اور نہ دوجا، اس بن کوئی اور نہ سوجا، ہر رنگ سے بے رنگی آیا، ہر بھیس سے آپ دکھایا، آپ ہی دیکھے آپ دکھاوے، پھر وہ آپ کو آپ سراوے، کہیں محمد ہو کر آیا، ہادی مادی نام درایا۔ یہ شعر اب وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ وحدت الوجود ہے، کہیں محمد بن کے آیا۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب لکھتے ہوئے کہا، بڑا جامع جواب، کہتے ہیں توحید ایمان ہے اور وحدت الوجود حق۔ توحید ایمان ہے اور وحدت الوجود حق، اور ذام اتحاد الہاد۔ وحدت الوجود تو حق ہے مگر اتحاد کا گمان کرنا کہ وہ اللہ ہی ہے جو نبی علیہ السلام کے روپ میں آ گیا ہے، فرمایا یہ الہاد ہے۔ صوفیاء کرام صاحب تحقیق ہیں، ان کے ایسے مقلدین ملحد و زندیق ہیں، وہ بندہ صوفی نہیں ہے کہ جو کہے میں تصوف کی بات کر رہا ہوں، ایسی باتیں بتا رہا ہوں لوگوں کو۔ فرمانے لگے اس کتاب کا جس کے پاس ہو اس پر جلا دینا فرض ہے، اس کتاب کا جس کے پاس ہو اس پر جلا دینا فرض ہے، اور اسے دیکھنا حرام ہے، اور اس پر اعتقاد رکھنا کفر ہے۔ یہ بیان کرتے ہوئے اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہی اس شخص کا حال ہے، اس کے مریدین اور متبعین کا حال ظاہر۔ تو اس واسطے اہل سنت و جماعت سچے پھولوں کا نام ہے اور سچے نگینوں کا نام ہے۔ ہر طرف اس پر حملے ہو رہے ہیں، کئی محاذوں پر حملے ہو رہے ہیں۔ ان حملوں سے بچانے کے لیے اپنے مسلک کو ہمیں اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے اور اس سلسلہ میں ہر وقت بیدار رہنا چاہیے۔ اپنی گزارشات کو ختم کرتے ہوئے اپنے استاد محترم مناظر اہل حق، ترجمان اہل حق، مناظر اسلام، زعم ملت اسلامیہ حضرت پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی حافظ اللہ تعالی، ناظم اعلیٰ مرکزی جماعت اہل سنت پاکستان، آپ کی خدمت میں التجا کرتا ہوں
کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے نورانی مواعظ سے ہمیں مستفیض فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، ادارہ صراط مستقیم پاکستان، ادارہ صراط مستقیم پاکستان، شیر اہل سنت، شیر اہل سنت، شیر اہل سنت۔ تمام حضرات تشریف رکھے، تمام حضرات تشریف رکھے۔